کوششیں اور محنتیں رنگ تبھی لاتی ہیں جب معلوم ہو کہ جو ہوگا اپنے وقت پر ہوگا اور جو ہوگا بہترین ہوگا۔ یہ نہیں کہ مایوسی اختیار کر لی جائے اور یہ دعا کی تھی یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا، اب کیسے ہوگا اور کہاں سے ہوگا، اتنا صبر کیا تھا اب کیسے صبر کروں۔ بس جان لے کہ یہ الفاظ مایوسی میں شمار ہوتے ہیں اور مایوسی کفر ہے۔ اپنے ذہن میں یہ بات ڈال دیں کہ مقرر وقت پر اللہ پاک آپ کو آپ کی مانگی ہوئی شے عطا کر کے آپ کو خوش کر دے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اللہ سے دعا کرتے رہیں، بے شک وہ قبول کرنے والا ہے، بے شک وہ سننے والا ہے۔ صبر کریں اور بہتر وقت کا انتظار کریں۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ کسی اور کی دعاؤں کا حاصل ہو سکتا ہے۔ اپنی زندگی کو شکایتوں سے نہیں بلکہ شکر سے بھرو۔ جب تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ ناشکری سے برکتیں کم ہو جاتی ہیں اور شکر سے زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ گر مت جایا کرو، ٹوٹ مت جایا کرو، پریشان مت ہوا کرو۔ چلو تھوڑا سا رو لیا کرو مگر اللہ سے فوراً بات کیا کرو، اللہ سے رجوع کیا کرو، وہ احساس پیدا کیا کرو کہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وقت لگتا ہے بس صبر کیا کرو اور سجدے میں چلے جایا کرو، اللہ پر توکل کیا کرو، اللہ بہت پیار کرتا ہے۔ دکھ اس لیے نہیں ملتے کہ ہمیں تکلیف ہو یا ہم روئیں، دکھ تو بہت سے سبق سکھا دیتے ہیں، اور پتہ ہے یہ دکھ جب ہی ختم ہوتے ہیں جب ہم وہ سب سمجھ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان معمولی آزمائشوں سے ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو یہ دکھ بھی ایسے ختم ہوتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ کے سوا کون ہے جو آپ کو عزت عطا کرے؟ تو اگر زندگی میں ایسا معاملہ پیش آئے کہ جس سے تم ڈر رہے ہو تو یاد رکھنا عزت دینے والا صرف اللہ ہے۔ تمہارے دل کی طلب وہ رب بہت اچھے سے جانتا ہے۔ جب تم تنہا ہوتے ہو تو صرف اللہ ہی کی محبت تمہارے دل کا سہارا ہوتی ہے، اور وہی محبت تمہاری امید ہوتی ہے۔ تم نے نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر جو تمہارے دل میں تھا اور جسے تم زبان پر نہ لا سکے، تم تھک گئے تھے، تم نے بس خود کو ٹوٹا ہوا پایا اور تم بس زار زار روئے ہی جا رہے تھے۔ اللہ نے تمہیں جان لیا، اللہ نے وہ دعا جان لی۔ بس آپ صبر رکھو۔ جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کی قسمت خراب نہیں ہوتی، ان کے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی غلط نہیں ہوتا کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگ بھلے ہی لاکھ چالاکیاں کر لیں لیکن اللہ ہے نا، وہ سب دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے نا، وہی تمہاری سب مصیبتیں ٹال سکتا ہے۔ جو دریا میں گزرگاہ بنا سکتا ہے وہ غیب سے تمہارے لیے راستے بھی نکال سکتا ہے۔ دعاؤں کی سب سے بڑی طاقت یہ بھی ہے کہ دعائیں وہاں تک جا سکتی ہیں جہاں تک انسان نہیں جا سکتا، اللہ سے لے کر معجزوں تک، کن سے لے کر فیکون تک۔ سنو، اللہ کو پتہ ہے کہ تمہاری آزمائش لمبی ہو گئی ہے، اسے پتہ ہے کہ تم نے ڈھیروں دعائیں کی ہیں صرف ایک معجزے کے لیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے کن کا انتظار کیا تھا۔
ہر راستہ بند دیکھ کر بھی توکل کیا تھا۔ تم بھی صحیح وقت کا انتظار کرو۔ تمہاری کون سی ایسی پریشانی ہے جس کا تم تذکرہ کرو اور اللہ اس کو حل کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تمہارے لیے وہاں سے وسیلے بنائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ تقوی اختیار کرو اور اللہ پر توکل رکھیں، سب بہتر ہوگا۔ بات تو تب ہے جب تم اس کے لیے صبر کرو جس کے ملنے کی تمہیں امید بھی نہ ہو، اور پھر کیا پتہ تمہارے اسی صبر کو دیکھتے ہوئے اللہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے۔ صبر کرنا سیکھیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، تبدیلی تو کائنات کا اصول ہے۔ وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا کبھی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کا بھی اچھا وقت آئے گا، اللہ نواز دے گا ہر اس چیز سے جس کے لیے تمہارا دل ترستا ہے، جس کے لیے تم رات بھر سو نہیں پاتے، جس کے لیے تمہارے دل میں بے سکونی ہے، جس کے لیے تم سجدوں میں بچوں کی طرح روتے ہو۔ تم اللہ پر اتنا یقین رکھو گے تو وہ کیسے مایوس ہونے دے گا تمہیں۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہو نہ ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائیں تب بھی اور نہ قبول ہوں تب بھی، کیونکہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، جواب ضرور آتا ہے۔ جھولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گرتا ہے۔ جب کوئی انسان انتہائی تکلیف سے گزر رہا ہو، جب ارد گرد سے لوگوں کی ہنسی کی آوازیں سنائی دے، تب انسان یا تو مکمل ٹوٹ جاتا ہے یا مکمل طور پر مضبوط ہو جاتا ہے، مگر دونوں صورتوں میں آنسو ہی واحد سہارا ہوتے ہیں جو تنہائی میں مخلص بن کر ہمیشہ ہمارے درد کی داستان سناتے جاتے ہیں اور ہمارے غموں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یقین کریں یہ لمحہ ہمارے لیے بہت خوبصورت ہوتا ہے جب صحیح طور پر ہمیں اپنی حیثیت سمجھا دی جاتی ہے۔ بس اپنی ہمت کو بلند کریں اور خود پر بھروسہ رکھیں، اور یہ جان لیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ رات سونے سے پہلے آخری خیال اپنے رب کا ہونا چاہیے۔ آج کے ہمارے اعمال نے ہمارے اور اللہ کے درمیان فاصلہ کیا بڑھایا؟ آج میں نے اپنے رب کو خوش کیا یا اس کے الٹ کیا؟ کیا میرا رب راضی ہے؟ اگر اس حالت میں موت آئی تو کیا میں اپنے رب کا سامنا کر سکوں گی؟ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا بے سہارا کر دیتی ہے، دنیا غم نہیں بانٹ سکتی، دنیا دیر تک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ سے کتنے بھی دور چلے جائیں، آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ صرف آپ کا اللہ ہوگا، جو آپ کو شہ رگ سے زیادہ قریب ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے نہیں کر سکتا جیسی اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ واللہ جب شیطان آپ سے کوئی بڑا گناہ نہیں کروا پاتا تو وہ آپ کو وقت ضائع کرنے پر لگا دیتا ہے۔ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بس بلا وجہ اسکرول کرتے جاتے ہیں، اور اس اسکرولنگ میں ہی کہیں آپ کا دل اٹک جاتا ہے۔ پھر اللہ کی یاد، خود کا ایمان، جنت کو پانے کی حلاوت سب اس دل سے نکلتی جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ پھر کیسے ہمارا ایمان ڈگمگانے لگا،
پھر کیسے ہم اللہ سے دور ہو گئے؟ تو یہ وقت کو ضائع کرنا ہی ہے جو آپ کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے۔ اب آپ پر ہے، چاہے آپ خیر بانٹیں یا شر، خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، محبتیں بانٹیں یا بغض، بے سکونی بانٹیں یا راحتیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو خرچ کریں گے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ خرچ صرف مال نہیں ہوتا، وقت بھی ہوتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں اور علم بھی ہوتا ہے۔ اگر تم نے دعا میں کسی کی خوشیوں کو دیکھ کر اس جیسی زندگی مانگی تھی، تم نے اس کے غم نہیں دیکھے۔ کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، شاید اس کے پاس کچھ ہم سے بہت بہتر ہے، مگر ممکن ہے ہمارے پاس سبھی کچھ اس سے بہت بہتر ہو۔ یہ تقسیم تو اس ذات کی ہوئی ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، اور حسد تو اس رب کی تقسیم سے اعتراض کرنے کا نام ہے۔ تو ہماری کیا اوقات کہ ہم زمین و آسمان کے مالک سے اعتراض کریں۔ خدا سے کسی کے جیسا نصیب نہیں مانگتے، بس عافیت مانگتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت۔ اللہ سے مانگنے والوں کے کام بنتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے رونے والوں کے کام ایسے بنتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ عاجزی والے آنسو، تڑپ والے آنسو، اللہ سے آنسوؤں کا تعلق بنائیں، آنسو صرف اللہ کے آگے بہائیں۔ جب بندہ اللہ کے آگے روتا ہے نا تو بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت جلد آنسو پوچھ دیتا ہے۔ ممکن ہی نہیں اللہ پر توکل کرنے والے مجھ سے دیکھنے سے محروم رہ جائیں، ممکن ہی نہیں آزمائش کے دوران صبر کے راستے پر چلنے والے ناکام کی راہ دیکھیں، ممکن ہی نہیں تہجد کے سجدے کرنے والے کن کے معجزے نہ دیکھیں، ممکن ہی نہیں اللہ کو اپنا حال دل سنانے والے دنیا کے آگے روئیں، ممکن ہی نہیں اللہ کا خوف رکھنے والے لوگوں کا خوف رکھیں، ممکن ہی نہیں کہ یقین کے ساتھ دعا کرنے والے دعا کی قبولیت نہ دیکھیں۔ سجدوں میں سرگوشیاں کرنا سیکھ جاؤ، یہ تو لکھ دیا گیا نا کہ خوشی کے ساتھ غم جوڑ دیے گئے ہیں۔ بات اتنی سی ہے کہ اگر آسمان والے کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا تو آنسو بہا کر بھی سکون مل جائے گا، اور اگر آسمان والے سے ہی تعلق خراب ہوا تو دل بھی بوجھل، آنسو بھی بوجھل اور زمین بھی بوجھل۔ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے میسج بار بار کھول کر پڑھتے ہو نا، تو یہ تمہاری اپنے رب سے کیسی محبت ہے کہ اس کے میسج یعنی قرآن کھولتے ہی نہیں۔ اگر کھولتے ہو تو اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، کیوں اس کا میسج پڑھ کر دل نہیں مچلتا؟ کیوں اس کی محبت کا سوچ کر چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی؟ اسے یاد کر کے آنسو کیوں نہیں بہتے؟ اس سے ملاقات کے لیے دل کیوں بے چین نہیں ہوتا؟ یہ کیسا دعویٰ ہے تمہاری اللہ سے محبت کا؟ اور انسان تو کتنا بے وفا ہے، پل پل جس کا محتاج ہے اسی سے منہ موڑ کر بھاگ رہا ہے، حالانکہ تو جانتا بھی ہے کہ گھوم کر اسی کے سامنے آنا ہے، اسی سے ملاقات ہونی ہے۔ سوچ تو صحیح کس منہ سے جائے گا اس کے سامنے؟ کیا تم نے جان لیا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا تم نے پا لیا وہ راز جس کے لیے تمہیں یہاں اس دنیا میں بھیجا گیا؟ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا ہے کس کا برا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔
کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جب تمہاری دعائیں دیر سے قبول ہوں تو مایوس نہ ہو، یہ وقت تمہارے یقین کا امتحان ہے۔ اگر تم واقعی معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اس کی قدرت پر مکمل یقین رکھو، ہر بے چینی کو دل سے نکال دو، ہر دعا کے بعد دل کو مطمئن کر لو۔ جب تم اس کی رضا کو اپنی مرضی پر فوقیت دو گے تبھی اپنی دعاؤں کو حقیقت بنتے دیکھو گے۔ اللہ سے اچھے گمان رکھا کرو، حالات چاہے کتنے بھی ناقابل قبول ہوں، توکل اس کی ذات پر رکھو، جیسا گمان رکھو گے ویسا ہی پھل پاؤ گے۔ اس کی ذات پر بھروسہ کرنے سے صحرا میں زمزم پھوٹتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں انسان زندہ رہ لیتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سمندر کا سینہ پھٹ کر راستہ مل جاتا ہے، ساری بات بس بھروسے کی ہوتی ہے۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہ دیجیے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ چھوٹی سی نیکی بڑی نیکی کی توفیق دیتی ہے، اور چھوٹا سا گناہ بڑے گناہ کا حوصلہ دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو کبھی غیر اہم نہ سمجھیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا شروع کریں، آپ جلد بڑی نیکیاں کرنے لگیں گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑنا شروع کریں، آپ جلد بڑے گناہوں سے چھٹکارا پا لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ ہم پر آزمائش کیوں بھیجتا ہے؟ کیونکہ آزمائش بہت سے نقاب الٹ دیتی ہے، کہیں پارسائی کا، کہیں صبر کا، کہیں انسانی ہمدردی کا، اور کہیں اخلاق کا۔ کھوٹے کو کھرے سے الگ کرنے کا قدرت کا آزمودہ طریقہ یہی ہے۔ تو بس اپنے رب کے القادر ہونے پر یقین رکھنا، ایسا یقین جو آگ کو سلامتی والا بنا دے، ایسا یقین جو سمندر میں راستہ بنا دے، ایسا یقین جو مچھلی کے پیٹ میں بھی جینے کی وجہ بن جائے۔ آزمائش کی آخری حد تک توکل، یقین و صبر کے ساتھ چلتے رہنا ہے، اس سے آگے تمام جہانوں پر قدرت رکھنے والا تمہیں سنبھال لے گا، جیسے اس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے سنبھال رکھا ہے۔ اللہ سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے، اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ جب تم خوش ہوتے ہو تو چپکے سے اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیا کرو، جب اس سے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں بلکہ لاڈ سے، جیسے تم کسی روٹھے کو مناتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے، تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری زبان سے اور تمہارے دل سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا کن کیا ہے؟ ہم انسان ہیں، اس لیے یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پہ پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی، سو اس لفظ کو کیا ایسے ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، اللہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟
کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیا جائے؟ کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پر ہر دعا میں روا رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، صرف یہ سوچ کر کہ اللہ پاک نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے سسکتے ہوئے روتے ہوئے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ سو بس انتظار کرو، صبر کرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے۔ کچھ چیزیں مال سے، کچھ اختیار سے اور کچھ کوشش سے ملتی ہے، لیکن یہ یقین رکھیں کہ بے خوفی اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے سے ملتی ہے۔ جو اللہ کو رازق مانے گا وہ بھوک کے خوف میں کیوں مبتلا ہوگا؟ اور اللہ نے اسی خوف سے بچانے کے لیے پہلے ہی کہہ دیا کہ شیطان بھوک کا خوف ڈالتا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ کارگر ہتھیار ہے۔ غربت کا خوف لوگوں کو بے حال کر دیتا ہے اور پھر ان پر غربت آ جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ غربت کیوں آتی ہے؟ یہ آپ کے خوف کی وجہ سے۔ خوف نے ایسی انرجی پیدا کی کہ غربت کے اسباب بن گئے، جبکہ اس خوف کے ساتھ دعا کرنی چاہیے تھی کہ وہ اسباب ٹل جاتے، کشادگی کے اسباب پیدا ہوتے۔ اسی لیے وسوسوں اور اندیشوں سے بچانے کے لیے بار بار کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب تک اس رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ خوف ہمیں مار ڈالیں گے۔ پورے دل اور کامل ایمان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر لیں، ہر خوف کو نکال باہر کریں کہ جو اللہ کو ولی یعنی دوست مانے گا وہ اپنے تنہا رہ جانے کے خوف میں کیوں گھرے گا؟ کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں ہی تمہارا واحد کارساز اور دوست ہوں۔ جب تک ہم اللہ کی ہر صفت پر غور و فکر کر کے اس پر کامل ایمان نہیں لے آتے، ہم کسی نہ کسی خوف کا شکار ضرور رہیں گے۔ سنو، ایک ہی تو زندگی ہے، اسے بھی اداس رہ کر گزار دیا تو کیا فائدہ؟ اداس ہو جانا، رو لینا، پریشان ہو جانا، یہ سب نارمل ہے، کیونکہ بعض اوقات حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ آنسو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، دل کا گھبرا جانا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، لیکن ایسی سچویشنز کو اللہ کی رضا اور زندگی سمجھ کر بھول جانا، اگنور کر دینا، یہ ہمارے بس میں ضرور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھ کو چھوڑ ہی نہیں پاتے اور زندگی جو خوشی دیتی ہے اس کو بھی کھو دیتے ہیں۔ خوشی اور غم تو زندگی کا حصہ ہیں اور یہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں، لیکن ان غموں کو دل میں بسا لینے سے زندگی نہیں گزاری جاتی۔ اللہ ہے نا، وہ سب دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کو کس چیز کا غم؟ تم اللہ کو بھول سکتے ہو، مگر وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا رب تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ ہو سکتا ہے تم اپنی نادانیوں میں اللہ سے دور چلے جاؤ، مگر آزمائش میں سیدھا اس رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤ گی۔ وہ اللہ تب بھی تم سے اپنی محبت کم نہیں کرے گا۔ اللہ تمہاری آزمائش میں تمہارے دل کا سکون بن کر تمہارے ساتھ رہے گا۔ ہو سکتا ہے تم تکلیف میں اللہ سے مایوس ہو جاؤ، مگر وہ رب تمہاری مایوسی کو راحت میں بدلنے میں وقت نہیں لگائے گا۔ ہو سکتا ہے جن دعاؤں کے حصول میں تم تڑپ رہے ہو
وہ تڑپ ہی تمہاری محبت کا سکون بن جائے۔ بات تو ساری تمہارے رب کے کن فرمانے کی ہے۔ جب وہ کن فرمائے گا، ہر چیز تمہاری خواہش سے بڑھ کر تمہیں ملے گی۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس مل نہیں سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، اس کو دعا کے علاوہ کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ دعائیں 7 آسمانوں تک جاتی ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب سب سو رہے ہوں اور تم اپنے رب سے گفتگو کرو تو وہ کیسے نہیں سنے گا؟ تمہارا کیا جانے والا ایک سجدہ تمہیں اپنی منزل کے اور قریب تر کر دیتا ہے۔ کیا پتہ تم اپنی منزل سے صرف کچھ سجدوں کی وجہ سے دور ہو۔ تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہیں مشکلات میں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ اس اللہ کو مانگنا پسند ہے اپنے بندوں کا، تو مانگو اس سے، وہ نوازے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں ہر لمحے میں سنتا ہے۔ جب تمہیں خود بھی تمہاری آواز سنائی نہیں دیتی، تم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہارے قرب کو، تو پھر تم اس کے سننے پر شک کیوں کرتے ہو؟ کیوں دل میں وسوسے لاتے ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ جو چیز تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، وہ کیوں تم ایک انسان سے مانگتے ہو؟ جس یقین کا حقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ یقین کیوں ایک انسان پر کرتے ہو؟ جس محبت کا حقدار اللہ ہے، وہ ایک انسان کو دے کر پھر کیوں شکوے کرتے ہو نصیب کا؟ اللہ کو راضی رکھنا سیکھو، باقی سب راضی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو اور نہ کسی سے کوئی چیز مانگو، پھر چاہے وہ ہمدردی ہو یا محبت۔ انسان بھیک میں ذلت کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ بادشاہ تو صرف اللہ ہے، معجزات کا بھی اور عطا کا بھی۔ زندگی تو کبھی بھی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملنے لگتا ہے، کیونکہ دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا انتخاب کردہ راستہ ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اور جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے آپ مطمئن ہوں یا نہیں۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، ہم بس ایسا سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل سے، دل میں بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو گے تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو، کیونکہ ہر دعا پوری ہوگی۔
اور جو نہیں ہوگی اس میں بہتری ہوگی، اور اس کے بدلے اس سے بھی بہترین چیز ملے گی، اور یا پھر تمہارے دل سے اس چیز کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی جو تمہارے لیے بہتر نہیں